ہم ختم نبوت کے منکروں کے بھی دشمن ہیں اور نبوت اور رسالت کے اور امامت کے دشمنوں کے بھی دشمن ہیں. ختم نبوت کے منکرین کے بھی ہم دشمن ہیں. یہ بات ہم نے کبھی چھپا کے نہیں رکھی. جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، اور منکرین صحابہ کے بھی ہم دشمن تھے، ہیں، اور جب تک جان میں جان ہے منکرین صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی بسر کریں گے. صحابہ کے دشمنوں سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. بڑے شاہ جی فرمایا کرتے تھے ہمارے 3 دشمن ہیں: خدا کا دشمن، ہمارا دشمن، خدا کا دشمن، ہمارا دشمن، ختم نبوت اور رسالت کا دشمن، ہمارا دشمن، اور صحابہ کا دشمن، ہمارا دشمن. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری ان 3 گروہوں سے اور دنیا میں پھیلا ہوا کفر اور دنیا میں پھیلا ہوا استعمار اور دنیا میں جبر و تشدد اور جبر و استبداد کے ساتھ اسلام اور انسانیت کا راستہ روکنے والا کفر ان تینوں کی ذیل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتنے ہی روپ دار کر آ جائے، یہ کتنی ہی شکلیں بدل کر آ جائے، دشمن دشمن ہے. حضرات محترم، آج گفتگو اور رواداری کا درس دیا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جناب اسلام سے زیادہ رواداری کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن رواداری اور بے غیرتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. رواداری اور چیز ہے، بے غیرتی اور چیز ہے. ہم سے زیادہ رواداری کس نے روا رکھی؟ ہم تو 1953 میں ساروں کو ساتھ لے کر چلے. لیکن اگر کسی کو چلنا گوارا نہ ہو، اگر کسی کو رواداری نام کی اس کی رے کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی گوارا نہ ہو، تو اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. حضرات محترم، کہنا یہ چاہتا کہ اس کام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں منقبت صحابہ کا درس پھیلانا ہوگا. پھیلانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہم تو سب کے قائل ہیں، کسی ایک کے بھی منکر نہیں. اور جن کو کچھ نہیں مانتے ہم تو ان کو بھی ماننے والوں میں ہیں. ہم تو حسین کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اور کسی ایک صحابی، یاد رکھیے، کم سے کم درجے کا صحابی ہو یا بڑے سے بڑے درجے کا صحابی ہو، یہ تفریق کے لیے یہ فلسفہ نہیں تھا کہ صحابہ میں درجہ بندی جو ہے یہ فضائل کے معنوں میں ہے، تفریق کے لیے نہیں ہے کہ ان میں تفریق پیدا کر کے اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ کر دیا جائے. یاد رکھیے، صحابہ اور اہل بیت الگ الگ 2 طبقات کے نام نہیں ہیں. ان کو 2 کہنے والا امت میں تقسیم کر رہا ہے، امت میں تقسیم کے بیج بو رہا ہے، امت کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، امت میں تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کے بیج بونا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے اصحاب ہوں، ان کی امت ہوں، وہ سب ایک اکائی ہیں. کیوں بھائی ایک اکائی ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ سب ایک ہیں. ان کو 2 بتانے والا، اسلام کو اور ان کی دعوت کو چند میں محدود کر دینے والا، وہ اسلام کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے. ماننے والا وہ ہے جس نے سب کو مانا، وہ ماننے والا نہیں ہے. وہ ماننے والا نہیں ہے جس نے طبقاتی تقسیم کی، جس نے نسب اور حسب کے نام پر تقسیم کی. تو ہم سب کے ماننے والے ہیں. ہم ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، حسن و حسین اور معاویہ و مروان و مغیرہ بن حکم اور وحشی بن حرب سب کے ماننے والے ہیں. کیوں بھائی سب کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ جو کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، جو کسی ایک پر بھی تنقید کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت پر تنقید کا پھاٹک اور دروازہ کھولنا چاہتا ہے. اور ہم
اس پھاٹک اور اس دروازے کے نوکر چاکر ہیں، ہم کتے ہیں، اس در کے کتے ہیں، صحابہ کے در کے کتے ہیں، جو آئے گا ہم اس کو بھونکیں گے، ہم کاٹ کھائیں گے، لیکن صحابہ کی اس دیوار اور فصیل کو توڑنے نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، صحابہ کی منقبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنے بھی گمبھیر حالات ہو جائیں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں صحابہ کے نام کو، صحابہ کے اسماء کو، صحابہ کے ناموں کو عام کیا جائے۔ اور یہ تحریک چلائی تھی بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے۔ آج پورے ملک میں گھر گھر میں آپ کو بعض دفعہ ایک ماحول میں کئی معاویہ ملیں گے آپ کو، اور معاویہ کا ڈنکا چھا گیا، وہ بحر بر پہ چھا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس پر گرد زیادہ آ گئی تھی، اس نام مبارک پر گرد و غبار زیادہ پھیلا دی گئی تھی۔ اس لیے جس نام کو زیادہ دبا دیا جائے گا، جس بات کو زیادہ اوجھل کر دیا جائے گا، اس کو عقیدے کے طور پر دوبارہ پھیلانا ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے مشن کا حصہ تھا، اب بھی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی کمزور و ناتواں کندھوں پر یہ کام آ پڑا ہے۔ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اداروں کو، اس کام کو، شاہ جی کے لگائے ہوئے اس پودے کو، ہم اس کے معاون بن جائیں۔ کیوں بھائی، بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کس طرح بن سکتے ہیں؟ آپ سب معاون ہیں، سب حامی ہیں، کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سید محمد معاویہ بخاری صاحب بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی جو یادگار ہے ماہنامہ الاحرار اور نقیب ختم نبوت، جس کو سید عطا المحسن شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے جاری فرمایا تھا اور مسلسل 18-20 سال سے جاری و ساری ہے، ان دونوں پرچوں کے خریدار بننا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے لیتے ہیں؟ جی ہاتھ کھڑے کریں ذرا، جزاک اللہ خیر۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ماہنامہ الاحرار اور ماہنامہ نقیب ختم نبوت کے جو دوست خریدار نہیں ہیں، کتنے دوست ہیں جو ہاتھ کھڑے کریں کہ ہم خریدار بنیں گے؟ جو بنیں گے وہ انشاءاللہ تعالی۔ بھائی، اس کام کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اس کو توانائی کی ضرورت ہے، اس کو خریداروں کی ضرورت ہے، اس کو چندے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے ہم نے اپنی پالیسیوں کا سودا کر کے کبھی چندے کی بھیک نہیں مانگی۔ البتہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اپنی جھولی پھیلانے کے لیے تیار ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع کے لیے، توحید و ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی منقبت کا ڈنکا گلی گلی بجانے کے لیے ان مشکل حالات میں، اور پھر سب سے بڑھ کر آج کے نامساعد حالات میں جو حالات گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں جب امریکہ کی قیادت میں پورا عالم کفر مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہے، ایسے حالات میں ایسے تمام اداروں، تمام تنظیموں اور تمام مسلمانوں، تمام اخبارات اور رسائل کے ساتھ آپ کا تعاون پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ زیادہ ہونا چاہیے کہ نہیں زیادہ ہونا چاہیے؟ ماہنامہ نقیب ختم نبوت، ماہنامہ الاحرار کے خریدار بنیے۔ مدرسہ معمورہ، مسجد ختم نبوت اور اس کے نظم میں پھیلے ہوئے ملک بھر میں اداروں کے ساتھ تعاون کو اپنا فرض منصبی سمجھیے کہ ان نامساعد حالات میں اگر ہم گھر کا کام کر سکتے ہیں، اگر ان اختلافات کے دور میں ہم اپنے دیگر امور کو انجام دے سکتے ہیں، ہم کاروبار زندگی چلا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ دین کے کام سے اس لیے فرار کا راستہ اختیار کر لیا جائے کہ جناب لوگ بٹے ہوئے ہیں، اختلافات ہیں، دنیا میں مولوی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو رہا،
اگر اس سب کچھ کے باوجود ہم کاروبار زندگی چلاتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، سکولنگ کرتے ہیں، دیگر امور کو نپٹاتے ہیں، تو پھر کوئی نہیں کہ میں آپ حضرات سے توحید و ختم نبوت کے نام پر آپ حضرات سے ہاتھ باندھ کر گزارش کروں کہ اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی ماؤں میں، بہنوں میں، گھر اور باہر کے ماحول میں دین کی رمق اور دین کی حمیت پیدا کرنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ کیوں بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ میں آپ حضرات سے یہ امید رکھوں کہ آپ مجلس احرار اسلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں گے اور دین کا کام کرنے والے تمام طبقات کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔